بارگاہ میں آیا نہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی عرض کرتے ہیں آقا میں آپ کی بارگاہ میں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے آقا مجھے میری بیوی نے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بتاؤ کیوں بھیجا ہے؟ عرض کرنے لگے آقا میری بیوی نے یہ کہہ کے مجھے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے کہ جاؤ حضور کی بارگاہ میں جانا اور جا کر میرا ایک بچہ ہے، میرے بچے کو میری بیوی کو خالہ پھوپھی چاچی کہنے والا موجود تھا لیکن کوئی ماں کہنے والا موجود نہیں تھا۔ اے پتنکی کے مسلمانوں، اس حدیث پاک کو سن کر آپ خاموش رہیں گے تو پھر آپ جانیں گے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں صحابی اللہ کے رسول سے کہتے ہیں آقا میری بیوی راتوں کو اٹھ کر نمازیں فجر پڑھتی، نمازیں ظہر پڑھتی، نمازیں عصر مغرب عشاء پڑھنے کے بعد تہجد کے لیے اٹھتی تھی اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی پروردگار مجھے ایک اولاد عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ کرتی تھی، روتی تھی پروردگار مجھے ایک اولاد عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعائیں قبول کر لی اور اسے ایک اولاد عطا فرما دیا۔ میرے مولا نے اسے ایک اولاد دیا لیکن پروردگار نے جو اولاد دی ہے نا وہ معذور ہے، وہ زبان سے گونگی ہے، وہ بولتی نہیں ہے۔ میری بیوی نے کہا ہے نبی کی بارگاہ میں جانا اور جا کے کہنا کہ ایک مرتبہ صرف مجھے ماں کہہ دے، میں اس ایک جملے سے پوری زندگی گزار دوں گی۔ میں ایک بار میرا بیٹا مجھے ماں کہہ دے، میں ایک جملے سے میں اپنی پوری زندگی گزار دوں گی، صرف ایک بار ماں کہہ دے۔ آقا نے کہا جاؤ اپنے بیٹے کو میرے قریب لاؤ، میری بارگاہ میں لاؤ۔ اب صحابی رسول اپنے گھر کو گئے، اپنی بیوی سے کہا بیٹے کو رسول نے بلایا ہے، بیٹے کو آقا نے بلایا ہے، بیٹے کو نبی نے بلایا ہے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بیٹا حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول نے کہا اے پتنکی کے مسلمانوں سنو، آپ کے منہ میں زبان ہے اور نبی کا ذکر ہو رہا ہے، آپ اپنی زبان کو نبی کے عشق میں کھولتے نہیں ہیں، لیکن سنیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب وہ صحابی نے اپنے بیٹے کو پیش کیا اللہ کے رسول نے فرمایا اے بیٹا تو بولتا نہیں ہے، تیری زبان معذور ہے، تیری زبان خاموش ہے، تو بولتا نہیں ہے۔ بیٹے کی طرف اشارہ فرمایا اور بتایا اور کہا بتاؤ میں کون ہوں؟ جو بیٹا گونگا تھا اللہ نے اسے زبان عطا کر دیا اور گویا وہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہت میں ہے، دربے بہت میں ہے، اور کون دیتا ہے دینے کو؟ مجاہد دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن کریم باز۔ میرے دوستو بے زبان آئے اسے زبان عطا کر دی جاتی ہے۔ آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ بیٹھنے کا ثواب ملے گا، دیکھنے کا ثواب ملے گا، انہیں دیکھنا بھی ثواب ہے، بیٹھنا بھی ثواب ہے۔ اپنے گھر سے جب آئے ہیں یہاں پر تو آنے کا بھی ثواب، لیکن جب آپ بیٹھ کر الحمدللہ کہیں گے، سبحان اللہ کہیں گے، اللہ کے رسول کے عشق میں جھومیں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ فرشتے آئیں گے، آپ کو دیکھیں گے، رب کی بارگاہ میں جائیں گے، رب فرمائے گا اے میرے فرشتوں بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے آقا آج پتنکی کی سرزمین پہ تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا، تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا، تیرے محبوب کا چرچا ہو رہا تھا، تیرے محبوب کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ رب فرمائے گا اے میرے فرشتے بتاؤ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کریں گے مولا وہ تجھے رحیم کہہ رہے تھے، تجھے رحمان کہہ رہے تھے، تجھے پاک و صفات کہہ رہے تھے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، جس نے پتنکی میں مجھے بیٹھ کر رحمان و رحیم کہا ہے، پاک و صفات کہا ہے، میں نے ان تمام کے گناہوں کو بخش دیا اور پاک و صاف کر دیا۔ زندہ باد۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ بیٹھ کے سبحان اللہ بولے، الحمدللہ بولے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ
بولنے کا ثواب ملے گا، جھومنے کا ثواب ملے گا، سننے کا ثواب ملے گا، دیکھنے کا ثواب ملے گا۔ میرے دوستو، ہر نام اعمال میں نیکی کا اضافہ ہوگا۔ خاموشی سے بیٹھے ہیں، یہ خاموش سیاسی میں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو رام مچا دو۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ بیٹھ کر سبحان اللہ بولیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں علماء اور شورا فہرست بہت زیادہ ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، توفیق خلیفہ سے پوچھ سکتے ہیں، خلیفہ حسین الشیعہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ امام احمد رضا کا ایک ایک اشعار، میں اپنی بات کو بس ختم کر دوں گا، ایک ایک اشعار یا تو قرآن کا ترجمہ یا تو کسی حدیث کا مفہوم۔ آپ لوگ مانتے کہ نہیں مانتے؟ نہیں مانتے تو پوچھے گا ان سے۔ امام احمد رضا نے جب قلم کو اٹھایا، حضور کے پیشانی کو دیکھا تو لکھتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ بولے سبحان اللہ۔ امام احمد رضا نے قلم اٹھایا اور حضور کے لب پاک کو دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں پتلی پتلی گلی تلسی کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ امام احمد رضا نے قلم اٹھایا اور حضور کے نگاہ نبوت کو دیکھتے ہیں، لکھتے ہیں دور و نزدیک کے جس کے ماتھے، میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، امام احمد رضا نے قلم اٹھایا اور حضور کے کان کے بارے میں لکھتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، گانے والے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ امام احمد رضا خان نے جب قلم کو اٹھایا، حضور کی شفاعت کو دیکھا تو عرض کیا سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے۔ امام احمد رضا نے قلم اٹھایا اور حضور کی زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ امام احمد رضا نے قلم اٹھایا اور حضور کی حیات کے بارے میں لکھتے ہیں، حیات کے بارے میں عرض کرتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ امام احمد رضا نے قلم اٹھایا اور حضور کے محمد خزرہ کے بارے میں عرض کرتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ امام احمد رضا خان سنیت کی جان، بریلیت کی پہچان، علامت الزمان، فرید العابان، منبع عرفان، عالم معنی والبیان، ذو العلم والاتقان، ساحر اللسان، مبدل باطل ابیان، علم کی چٹان، الشاہ امام احمد رضا خان۔ بولے نا سنی مسلمان، احمد رضا قلم اٹھا کے عرض کرتے ہیں آقا احمد رضا آپ کی نعت کرنا چاہتا ہے، احمد رضا آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہے۔ آقا احمد رضا آپ کو جانے عالمین کہے، مراد المستقین کہے، انیس الغریبین کہے، شمس العارفین کہے، سراج السالکین کہے۔ آقا آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلانے والے آقا ہے، آپ تو ڈوبوں کو تیرانے والے آقا ہے، آپ تو روحوں کو ہنسانے والے آقا ہے، آپ تو چاند کے ٹکڑے کرنے والے آقا ہے، آپ تو ڈوبے ہو سورج کو بلانے والے آقا ہے۔ آقا اے حاکم ارض سماوات، ناظر سلطان عمر پرواقع نوا قول آقا، سید الفوزا آقا، شمس الضحا، بدر الدجا، نور الہدی، خیر الرسل، خیر البشر۔ احمد رضا کہے تو کیا کہے؟ نعرہ